वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई रवाना हो गए। चेयरमैन पीपी ने रवानगी से पहले पार्टी रहनुमा को कुछ नहीं बताया। दुबई जाने से पहले ट्विटर प्रोफाइल तब्दील करके वालदा के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा दी। ये सियासी धमाका आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के चंद घंटे बाद हुआ है। का एहतराम करता हूँ। एतराज ये है वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं। बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं घर बैठे दुआ करे, अब काम हमने करना। बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सिर्फ मुझे नहीं कह रहे, अच्छा आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई निकले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी को बताए बगैर अचानक दुबई चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी निजी तैयारे से रवाना हुए। रवानगी से पहले किसी पार्टी रहनुमा को कुछ नहीं बताया। बिलावल खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब जलसे करके कल रात ही पेशावर से कराची पहुंचे थे। उनका दीगर शहरों में जलसों का शेड्यूल तय था। पीपी रहनुमा भी उनकी अचानक रवानगी पर हैरान परेशान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर से अपना दौरा मुकम्मल करके वापस कराची आए और कराची आने के कुछ ही देर के बाद वो दुबई निकले। पार्टी रहनुमा भी इस मुतालिक हैरान है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन वो कर रहे थे, लेकिन मुहिम के हवाले से दीगर जलसे भी उनको करना थे, लेकिन वो बगैर कुछ बताए दुबई रवाना हो गए। ये सियासी धमाका आसिफ जरदारी के उस इंटरव्यू के चंद घंटे बाद ही हुआ जिसमें उन्होंने कहा था बिलावल की अभी तरबियत करना है। बच्चे कहते हैं बाबा आपको कुछ नहीं पता, तजुर्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। इट टेक टाइम, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं घर बैठे दुआ करे, अब काम हमने करना। साबिक सदर ने ये भी कहा था बिलावल को रोकूंगा तो और मसले होंगे। वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे तो उस पर तो भी टैक्स लगा ही नहीं। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। बिलावल भुट्टो दुबई जाने से पहले ट्विटर प्रोफाइल तब्दील करके वालदा के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा गए। अकाउंट की टाइमलाइन पर रावलपिंडी जलसे से बेनजीर भुट्टो के खिताब की तस्वीर लगी है। एज का एक हिस्सा ऐसा आता है, बहुत इश्यूज आ जाते हैं। फिर तो बिलावल साहब सही कहते हैं ना कि बाबे घर जाए आराम करें। तो जा रहे हैं ना, फर्क तो लगाओ। एक तरफ बिलावल भुट्टो की अचानक दुबई रवानगी, दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का भी दुबई जाने का फैसला। जराये का कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दुबई जाने के लिए निजी तैयारा तैयार है। आसिफ जरदारी किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो किसी को बताए बगैर दुबई जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तिलाफात की तरदीद। तर्जुमान पीपी ने कहा पार्टी में हर किसी का अपना मौकफ होता है। मुत्तफिक ना होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि इख्तिलाफात हैं। शाजिया मरी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा बिलावल भुट्टो का दौरा KPK के बाद दुबई जाना शेड्यूल था। बिलावल कोयटा में 29 नवंबर को यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो की तारीफ की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अचानक नहीं गए, उनके प्रोग्राम में ये शामिल था। उनको खैबर पख्तूनख्वा पहले जाना था, उनका टूर था। तकरीबन एक हफ्ता उन्होंने वहाँ गुजारा है, मुख्तलिफ इवेंट्स में गए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। उनकी बहुत सारी आपने इंगेजमेंट और एक्टिविटीज़ को खुद भी कवर किया है। और उस टूर के अख्ताम पर उनका दुबई जाना था प्रोग्राम के अंदर, और वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक दुबई गए हैं। कुछ रोज में वापस आएंगे। क्वेटा में हमारा यौम तासीस है, उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौम से खिताब करेंगे, वर्कर्स से खिताब करेंगे। जरदारी साहब का एक इंटरव्यू कल आया है, मेरा ख्याल है उस इंटरव्यू में से भी बहुत कुछ कुरेदने और तलाश करने की कोशिश की गई। और मैं उन तमाम लोगों को आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूंगी कि अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए। और मुस्लिम लीग नून का आसिफ जरदारी और बिलावल को घर की बातें घर में करने का मशवरा। जावेद लतीफ कहते हैं जरदारी को बिलावल से मुतालिक बात पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू देखकर लगा वो अपने घर की बात कर रहे हैं। इंतखाबात में 130 नशस्तें तो अभी से नून लीग की हैं। नवाज शरीफ दौरे करेंगे तो तादाद और बढ़ जाएगी। जरदारी साहब को सुन के ये लगा कि वो अपने घर के मुतल्लिक कह रहे हैं। बाप बेटा है और गुफ्तगू, लेकिन पब्लिकली इस तरह शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब भी ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं कि जरदारी साहब को इस तरह की
بات کہنا پڑتی ہے. 130 سیٹوں سے اوپر آج بھی ہم لے رہے ہیں. جب نواز شریف نکلیں گے یہ تعداد انشاءاللہ بڑھنے کی امید ہے ہمیں. سلیکٹڈ کا الزام لگانے والوں کی خود اپنی پوزیشن آج سلیکٹڈ پلس ہو گئی ہے. اگر نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بنانا تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں انتخابات کے لیے بنایا گیا ماحول کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہے. اس ماحول میں انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا. کوئی جو اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا نہیں ہے. ہمارے خلاف نعرے لگاتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ پلس ہے. اس قسم کی الیکشن کو کون مانے گا, دنیا کون مانے. نواز شریف کو یہ 1000 دفعہ جو ہے پرائم منسٹر بنائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کی جو جس طرح انور الحق کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا, ایک نوٹیفیکیشن نکالے نواز شریف کا. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ کر رہی ہے, یہ نواز شریف کر رہا ہے. عمران خان کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے. عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بھی کہا نون لیگ کو فیور نہیں دے رہے, لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہوتی تو پی پی کے لاڈلے ذکا اشرف کرسی پر نہ ہوتے. چھوٹے معاملات میں وزیر اعظم کو عدالت طلب کرنا مناسب عمل نہیں. کہ لاڈلے تو ہیں خان صاحب, جس طرح کہ ان کو فیسلٹیز جیل کے اندر دی جا رہی ہیں اس طرح کی فیسلٹیز اس سے پہلے نہ کسی وزیر اعظم جیل میں اس کو دی گئی. عام شہری تو تصور ہی نہیں کر سکتا. نگران حکومت کے لیے سب ایک جیسے. ہمارے لیے بلاول صاحب اتنے ہی قابل احترام ہے جتنے نواز شریف صاحب. میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بیس لیس تھے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں دنیا کے کئی وہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہے. سب پارٹیز کے لیے ایکولی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ الیکشن کمپین کریں. کچھ پوسٹنگز ایسی ہوئی ہیں کہ ذکا اشرف صاحب ابھی تک موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لاڈلے ہیں, انہیں کے نامنی. لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ وہاں پر ہے, ادروائز تو ان کو نکالا جا سکتا ہے. کورٹ کا ڈیسیجن ہے سر آنکھوں پر, لیکن مناسب نہیں ہے کہ اگر ہر کورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو طلب کرنا شروع کر دے گی ہر چھوٹے ایشو پہ, تو یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے. جو بیسک پرسنس کا فگر ہے دنیا میں سب سے کم تعداد جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ایک بھی مسنگ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ فگر ہے کہ وہ کم ہے. 78% وہ کیسز ہیں جو ریزالو ہو چکے ہیں, تھوڑے سے رہ گئے, اللہ کرے گا. یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کے توسط سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جس میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے. ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کا فیصلہ برقرار رکھا. ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح سے متعلق کیس خارج. درخواست گزار محمد حنیف نے تکنیکی وجوہات پر درخواست واپس لینے کی استدعا کی جسے سیشن عدالت نے منظور کرتے ہوئے کیس خارج کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ نے درخواست واپس لینے کے لیے عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. شکایت واپس لیے جانے کے باعث کیس خارج کیا جاتا ہے. قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیس کی فائل ریکارڈ روم میں جمع کرا دی جائے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل آصم منیر سے امام کعبہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے کہا پاکستان سعودی عرب مثالی تاریخی, مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں. پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت ہے. دونوں برادر ملکوں کے درمیان اتفاق رائے سمیت اسٹریٹجک تعلقات ہیں. امام کعبہ کا پاکستان آنا عوام کے لیے اعزاز اور قابل تکریم ہے. حرمین شریفین دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات ہیں. امام کعبہ نے کہا اسلام امن و بھائی چارے کا مذہب ہے, اسلام کی غلط تشریح کی گنجائش نہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق امام کعبہ سے ملاقات میں غزہ میں جاری مظالم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی مذمت بھی کی گئی. فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. امام کعبہ نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کیا. امت مسلمہ کے امن, استحکام اور اتحاد کے لیے دعا کی. اسرائیل اور حماس میں قیدیوں کے تبادلے کی تیاریاں آخری مراحل میں. اسرائیل نے قیدی خواتین کو رام اللہ کے نزدیک سینٹر پہنچا دیا جہاں سے انہیں معاہدے کے تحت رہا کیا جائے گا. اسرائیلی قید سے آج رہا ہونے والے 39 قیدیوں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے.
قیدیوں کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے، لیکن ان کو تبادلے کے مقام پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں 7,000 سے زائد فلسطینی قید ہیں۔ حماس نے پیشکش کی ہے کہ تمام قیدیوں کے بدلے سب اسرائیلی یرغمالی رہا کر سکتے ہیں۔ رہائی کے بعد قیدی اور یرغمالی شناخت اور میڈیکل کے مراحل سے گزریں گے، جس کے بعد وہ اپنے گھر جا سکیں گے۔ جنگ بندی کے پہلے دن ہی اسرائیل کی معاہدے کی خلاف ورزی، شمالی غزہ اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی۔ فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کی گھر واپسی پر پابندی لگا دی ہے۔ طیاروں سے پرچیاں گرائی ہیں کہ جنوبی غزہ سے واپس جانے والوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی طیارے اور فوج غزہ میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ اورنگی ٹاؤن کے گھر میں ڈکیتی کی واردات میں ملوث ڈی ایس پی عمیر طارق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ دیگر 3 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 3 ملزمان کو عدالتی حکم پر گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار 3 ملزمان میں اظہار، محمود اور ستار شامل ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق واردات میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ 5 پرائیویٹ لوگ بھی ملوث تھے۔ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ڈی ایس پی عمیر طارق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر بجاری کی خصوصی پارٹی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ عمیر طارق نے ٹیم کے ساتھ کلفٹن بلاک 2 میں ہوٹل پر غیر قانونی چھاپا مارا، رشوت نہ دینے پر عملے پر جھوٹا مقدمہ درج کروا کر جیل بھجوا دیا۔ 30 اکتوبر کو شام 4 بجے کے ٹائم اچانک سول کپڑوں میں 3-4 بندے ماسک لگائے ہوئے اچانک اندر آئے، ایک دم بریکر آف کر دیے سارے اور وائی فائی کا سارا کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا اور میرے سے دونوں موبائل لے لیے۔ 29,000 روپے میرے پاس تھے، وہ بھی میرے سے نکال لیے۔ میں ایز اے جنرل مینیجر یہاں پہ سب اوپر لے کے گئے آفس میں، وہاں سے انہوں نے ڈی وی آر نکالی، پھر مجھے بورڈ بیسن تھانے لے کے گئے، جا کے ایس آئی او کے حوالے کیا ہے، وہ ہم پہ ایف آئی آر دی گئی۔ ہم نے ڈیمانڈ نہیں پوری کی۔ وہ جو لڑکے تھے سول میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کو بولا تو ہے کہ وہ یو ٹی صاحب سے مل لو۔ میں نے بولا یار کون سے یو ٹی صاحب سے میں مل لوں؟ پھر ہمیں وہاں لے کے گئے، پھر ہم پہ ایف آئی آر دے دی۔ ایف آئی آر سے پھر ہم جیل چلے گئے۔ کہہ رہے تھے کہ یو ٹی صاحب چھوٹے سے قد کا بندہ تھا، اب ہمیں تو نہیں پتا کون تھا۔ 3 دن بعد جیل سے ہم آئے، آ کے اپلیکیشن دی ہے ایس ایس پی سعود کو، تو انہوں نے خیر سارا معاملہ ایک ہی تھا۔ 20 دن ہو گئے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لی۔ اور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا واقعہ، افنان کے والد کو بھی مقدمے میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، افنان کے والد پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں احمد کھوکر سے جانتے ہیں، بتائیے احمد۔ ڈیفینس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت میں جو ہے وہ پیش رفت ہوئی کہ افنان کا والد ہے شخص، اس کو وہ بھی اپنے بچے کو بچانے کی جو ہے وہ کوششوں میں مصروف ہے، اور افنان کا والد جو ہے اس کو پولیس نے مقدمے میں شامل تفتیش کی ہے۔ جب شامل تفتیش کیا تو افنان کا جو والد ہے وہ تفتیش کے دوران تقریباً 100 کے قریب جو ہے افنان کے میڈلز اور سرٹیفکیٹ لے کر جو ہے وہ پہنچ گیا، اور افنان کے والد نے اس کے جو اسکول سے اس کا کریکٹر اور تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی جو ہے پولیس کے آگے رکھ دی ہے۔ اور کارگزار ملزم افنان کا جو ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ پنجاب فورینسک سائنس یونیورسٹی سے کرایا جائے گا، جبکہ پولیس کے مطابق جو ملزم افنان ہے اس کا والد شفقت جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ احمد کھوکر۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد تھانہ سالمار کی حدود میں مبینہ پولیس گردی چھاپے کے دوران بیوٹی پارلر سے گرفتار خاتون پر پولیس کا مبینہ تشدد۔ خاتون کیا کہتی ہیں یہ سن لیجئے۔ F10 کا ایریا تھا، 20 نومبر 2023 کا یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں پارلر میں گئی تھی اپنے چھوٹے موٹے کام کے لیے، وہاں میں ابھی کام کروا ہی رہی تھی، اس دوران مجھے ہاتھ ہپائی کی آواز آئی، میں ویکسنگ کروا رہی تھی۔ میں وہاں سے آئی باہر تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں کے پارلر کے ورکرز کو مار پیٹ کر رہے ہیں۔ سڈنلی ان لوگوں نے میرے بال پکڑے اور مجھے گھسیٹ کے باہر لے کر آئے اس کمرے سے، اور کہا کہ آپ یہاں پہ کیا فحاشی پھیلا رہی ہیں، اور بہت سے غلط الفاظ سے مجھے مخاطب کیا گیا۔ میرے نام پر کوئی بھی FIR درج نہیں ہے۔ بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے شہری، مجھے صرف اس چیز کا سوال چاہیے کہ آخر کار مجھ پہ تشدد کیا کس بنا پر گیا؟ ملزم نہیں ہے، اس کو پکڑ کے آپ مارنا شروع کر دیں۔ یہاں تک نہیں وہ رکے، مجھے مارتے رہے، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی۔ انہوں نے مجھے ہتھکڑی لگائی اور گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئے اسٹیئر سے۔ نیک تھانے پہنچی، وہاں جا کے مجھ پہ تشدد کیا گیا، مجھ سے چیزیں چھین لی گئی تھی، میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ 5 پولیس والے تھے جن میں سے ایک
ने वर्दी पहनी हुई थी, उसने अपनी वर्दी भी छुपाई हुई थी। बाकी के 5 लोग ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। पूरे का पूरे थाना करप्ट और मैं एक बंदी, मुझे जवाब चाहिए। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मेरे साथ जुल्म हुआ है, प्लीज मेरी हेल्प करें। आपके घर में भी माँ बहनें बेटियां मौजूद होंगी, आज नहीं कुछ के काम करेंगे तो कल को आपकी बेटियों के साथ भी जुल्म हो सकता है। प्लीज हेल्प मी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर। जुल्करनैन, बताइए ये खातून कौन है, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, खातून ये सऊदी अरब में रहती थी। अब यहाँ पर अपने माँ बाप के हमरा रह रही थी, लेकिन माँ बाप भी फौत हो चुके हैं। तो खातून का ये कहना है कि वो तो रूटीन में गई थी ब्यूटी पार्लर, लेकिन वहाँ पर पता चला कि अचानक पुलिस एहलकार आए हैं और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और फिर अचानक से भी मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मैं पूछती भी रही हूँ कि मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, क्या कोई FIR है, मगर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया। पुलिस का ये कहना है कि जी हमने इनके खिलाफ कोई FIR नहीं थी और उसके बाद जो हमने इनको ब्री कर दिया है। ताहम IG इस्लामाबाद के नोटिस में जब ये मामला आया तो उन्होंने फौरी तौर पर SSP को कहा है कि खातून से मुलाकात करें और फौरी तौर पर कार्रवाई करें। तो जिस पर SSP ने खातून से मुलाकात भी की है, तफ्तीशी अफसर को जो है मुअत्तल कर दिया है, जबकि 24 घंटे में IG ने कहा है कि ये मामला जो है उसकी रिपोर्ट जो है तैयार करके IG को भिजवाई जाए। जी ठीक है जुल्करनैन, आप आगाह करे थे इस बारे में, शुक्रिया। कुछ मौसम की बात कर ले। कराची वाले तैयार हो जाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में आज रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सिस्टम के जेर असर कराची डिवीजन में कल रात और इतवार को कहीं आंधी चलने और कहीं गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।